अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 28 मई 2024 के दिन यानी योम तकबीर के दिन, जिस दिन जनाब पाकिस्तान के इज़्ज़त माब नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान को जोहरी ताकत बनाया था, उस दिन पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं, जो लाहौर में भी हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हुए हैं, रावलपिंडी में भी हुए हैं, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से जो फ़ैसले किए गए हैं और इन तमाम फ़ैसलों के अंदर जिस किस्म की लॉजिक, मंतक, सेंसिबिलिटी और कॉमन सेंस मुझे नज़र आई, इन तमाम चीज़ों को देखकर मुझे कोई तकरीबन 30 एक बरस का पुराना एक वाक़या याद आया है। और ये वाक़या मैं अब आपको सुनाना जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया है। इस वाक़ये को बड़े गौर से सुनिएगा और इस वाक़ये के अंदर जो लॉजिक है, इसके अंदर जो मंतक है, इसी लॉजिक और मंतक की झलकियाँ, इसकी जो ग्लिम्पसेस हैं, वो आपको लाहौर में भी नज़र आएँगी, इस्लामाबाद के अंदर भी नज़र आएँगी, रावलपिंडी में भी नज़र आएँगी, पूरी पाकिस्तानी सियासत में नज़र आएँगी। और फिर अपने आप से बैठ के पानी का एक गिलास पी के आप जहाँ कहीं हैं, आप कराची में हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, फैसलाबाद में हैं, रावलपिंडी में हैं, या नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, यूरोप में कहीं पे हैं, लातीनी अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं। लोग कहते हैं हमारा भी ज़िक्र किया, हम लातीनी अमेरिका में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में भी हैं, ये दुबई के अंदर भी हैं। एक ठंडा साँस लेके अपने आप से पूछिएगा कि ये मोईद पीरज़ादा जो हमारे सामने बात कह रहा है, ये ठीक है, ये गलत है? और पाकिस्तान में अगर यही कुछ होता रहेगा, तो इस मुल्क के मुस्तक़बिल के हवाले से आप क्या बात कर सकते हैं? भूल जाएँ कि कौन से जनरल साहब कहाँ बैठे हुए हैं, डीजीआई क्या कर रहा है, और मुख्तलिफ जो अहम लोग हैं, मैं किसी के नामों में जाता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस लॉजिक और मंतक की बात करने लगा हूँ, जो मुझे आज पाकिस्तान के दिन में मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आ रही है। तो किस्सा क्या है? किस्सा कहते हैं कि कोई 30 बरस पहले सिंध के यानी सिंध और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर कोई गाँव था, और ये बाकी सच्चा वाक़या है। इसमें बहुत से लोगों ने थोड़ी मलम्मकारी कर दी होगी इसको बयान करते हुए, लेकिन इस किस्म का एक से ज़्यादा वाक़या जो है वो हुआ। बहरहाल कोई पीर साहब थे उस गाँव में, पीर थे, ये पीरनी थी। बहरहाल पीर साहब जो थे वो लोगों को शफ़ा देते थे, वो जिसको हाथ लगाते थे वो ठीक हो जाता था। कहते हैं कि कराची की कोई बड़ी खूबसूरत नौजवान किस्म की खातून जो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पढ़ के आई थी, जिसकी माँ भी लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से पढ़ के आई हुई थी, उसको कहीं शक हो गया या डॉक्टर्स ने डायग्नोज़ कर दिया कि उसे कैंसर है। पता चला कि अगर पीर साहब के पास आप पहुँचेंगे, वो कोई दुआ करेंगे, कोई तावीज़ देंगे, कोई हाथ लगाएँगे, उससे कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो वो जो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत दोशीज़ा, वो लड़की और उसकी माँ, दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के। अकायद की बात हो रही है, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब लंदन स्कूल पाकिस्तानी जो है ना, वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सिर्फ़ जो अमेरिका आते हैं और यहाँ साथ टैक्सी भी चलाते हैं और पढ़ते हैं, माँ-बाप के खर्चे पे नहीं पढ़ रहे होते, खुद मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके दिमाग पे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है, वरना बरतानिया की एजुकेशन से देखा गया है कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल वो वहाँ चले गए और लड़की को पीर साहब ने कोई तावीज़ दिया, जिससे लड़की जो थी दोशीज़ा, उसका कैंसर जो है वो ठीक हो गया। पीर साहब के बहुत से मुरीद थे, लेकिन इस लड़की दोशीज़ा जो थी, इसका कोई एक आशिक भी था, जो इसका एक मंगेतर था, जिसने शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कहीं हार्वर्ड से पढ़ा हुआ था, जो इससे शादी करना चाहता था, इसके पीछे था। उसे भी पता चला इस पीर साहब का। बहरहाल ये जो पीर साहब थे, उन्होंने चंद दिन के बाद ऐलान कर दिया कि उन्हें ख्वाब में ये बशारत दी गई है कि अपने तमाम मुरीदों को लेके समंदर किनारे पहुँचें और वहाँ खुदा ताला या अल्लाह ताला रास्ता जो है वो बनाएँगे, और वो रास्ता खुल जाएगा और आप मक्का मदीना की चले जाएँगे, जैसे कि हज़रत मूसा जो हैं उनके लिए रास्ता बना था जब वो इजिप्ट से निकल के यरूशलेम की तरफ वापस आ रहे थे। तो पीर साहब के सारे मुरीदों ने ये सफ़र शुरू कर दिया, और जब ये ख़बर उस कराची की दोशीज़ा के पास पहुँची, तो वो और उसकी जो वालिदा हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स वाली, वो भी इस सफ़र का हिस्सा बन गईं। अब ये जो बेचारा कोलंबिया हार्वर्ड वाला था इनका, इसका नाम पता नहीं फ़ज़ल दीन था या चौधरी निज़ामुद्दीन था, कुछ ऐसा ही इसका नाम था। इसने इनको बड़ी समझाने की कोशिश की कि ये पीर जो है ये फ्रॉड मुझे लग रहा है, ये पीर ठीक नहीं है, ये मामला मुझे नहीं लग रहा कि समंदर के रास्ते आप पैदल रास्ता बन जाएगा, इतना दूर है, और वहाँ से अब इस किस्म की करामात आजकल के ज़माने में नहीं होती, और मैं तुम लोगों को फ़र्स्ट क्लास के बिज़नेस के टिकट दे देता हूँ सऊदी अरब मक्का मदीना पहुँचने के लिए, जहाज़ में ले जाता हूँ, ओशन क्रूज़र में ले जाऊँगा, पहले दुबई चले जाएँगे, वहाँ शॉपिंग करेंगे, फिर वहाँ से दूसरी तरफ चले जाएँगे। लेकिन ये जो माँ बेटी थी, इन्होंने बात नहीं मानी और ये सफ़र का आगाज़ हो गया, और ये सफ़र भी पैदल था। फिर कहानी ये कहती है कि ये जो हार्वर्ड कोलंबिया वाला था, ये इनके साथ-साथ जो था अपनी गाड़ी में एसयूवी एयर कंडीशन में था, उसमें पानी की बोतलें रखी हुई थी, और इनको सारे रास्ते वो इनके टॉक्सिफ़ाई करता रहा इनके ज़हन में कि पीर साहब ठीक नहीं कह रहे, हमें नहीं ऐसे करना चाहिए, रुक जाएँ, इसमें आगे तबाही, और लोगों को भी करता रहा। कोई 100 प्लस लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए, और कराची या सिंध में कहीं समंदर के साहिल में ये लोग पहुंच गए, और वहाँ पर पीर साहब ने कहा कि रात को इन्होंने वहाँ पड़ाव किया, और सुबह-सुबह समंदर हमारे लिए खुलेगा और हम समंदर के अंदर दाखिल हो जाएँगे, और फिर हम मक्का शरीफ में दूसरी साइड पे नमोदार हो जाएँगे। और सुबह जब हाई टाइड थी, उसमें पीर साहब जो थे वो इस तमाम अपने मुरीदों को लेकर समंदर में दाखिल हो गए,
اور اس کے پیچھے پیچھے یہ لڑکی وہ بھی شامل ہو گئے. اچھا یہ وہاں پر بھی جو کولمبیا اسٹروک ہارورڈ والا تھا وہ وہاں بھی ان کو روکتا رہا کہ مت جاؤ، یہ ہائی ٹائیڈ ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال ہائی ٹائیڈ میں یہ بھی پیچھے داخل ہو گیا اپنی منگیتر کو بچانے کے لیے، اور ہائی ٹائیڈ نے اٹھا کے ان کو باہر پھینکا. وہ لڑکی تو نہیں نکلی، لیکن یہ جو نظام دین تھا ہمارا، چودھری نظام دین، یہ باہر آ کے گرا. اور کچھ اور لوگ بھی جو ہے وہ بھی جو ہے سمندر برد ہونے سے بچ گئے. پولیس آ گئی، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے، یہ فلموں میں ہوتا ہے. پولیس آ گئی، کچھ لوگوں کو ڈیٹین کر لیا، ہسپتال لوگ پہنچے، وہاں ڈاکٹروں نے ان کا علاج شروع کیا. اب اس کا جو ڈراپ سین ہے کہانی کا، وہ ڈراپ سین بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ آپ کو پاکستان کی لاجک جو ہے وہ سمجھ آئے گی، کیونکہ آگے جو میں آپ کو قصے سنانے والا ہوں آج کی ڈیولپمنٹس پاکستان کی، لاہور کی، اسلام آباد کی، راولپنڈی کی، ان کے اندر آپ کو یہ لاجک جو ہے وہ کار فرما نظر آئے گی. تو پولیس والا جو ہے اب آئی او پہنچا اس کے پاس. آئی او اب اس کا بیان قلمبند کر رہا ہے کہ کیا ہوا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا. اس میں یہ جو چودھری نظام دین اسٹروک فضل الدین ہے، یہ اس کو اپنا پورا قصہ ایسے ہی سناتا ہے منوان، جیسے کہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ یہ پیر نے لوگوں کو مس لیڈ کیا، وہ لوگوں کو سمندر پہ لے گیا. میں لوگوں کو روکتا رہا، میں سمجھاتا رہا کہ دیکھو پیر فراڈیا ہے، دماغ اس کا خراب ہے، خلل ہے اس کے دماغ میں، ایسے نہیں ہوتا. کبھی شاید کسی زمانے میں ہوتا ہوگا، لیکن آج کل اس قسم کے معجزے جو ہیں نہیں ہو رہے، اور سمندر کے اندر ہمیں نہیں گھسنا چاہیے. لیکن یہ سارا بیان اس نے قلم کر لیا جب اس نے، تو آئی او نے اسے یہ کہا، پاکستان کے آئی او نے اسے یہ کہا کہ مسٹر فضل دین اینڈ مسٹر اسٹروک نظام دین، یو آر انڈر اریسٹ. اس نے کہا چوتیے، میں کس چکر میں انڈر اریسٹ ہوں؟ میں تو لوگوں کو بچا رہا تھا. پیر کو ڈھونڈو اور لوگوں کو ڈھونڈو. وہ پولیس والا بڑا سیریس تھا، آئی او جو تھا ہمارا انویسٹیگیٹنگ آفیسر. اس نے یہ کہا نہیں، باقی سب لوگوں نے بیان حلفی دیا ہے، انہوں نے ایویڈنس دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم انہیں روکتے رہے، اور جو لوگ آگے نکل گئے ہیں وہ مکہ مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کو مکہ مدینہ نہ پہنچنے کے جرم میں تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے. یہ بڑا مشہور قصہ ہے، اور اس پہ لکھا بھی بہت جا چکا ہے، اور میں نے دیکھا ہے. اچھا اب آپ آ جائیں کہ آج لاہور کے اندر کیا ہوا. اب رکھیں اس قصے کو ذہن میں رکھیں، آئی او کی لاجک کو ذہن میں رکھیں، اور اس لاہور میں دیکھیں کیا ہوا. لاہور میں آج ایک اینٹی ٹیرر کورٹ اے ٹی سی کے جج صاحب کے سامنے ایک آئی او جو ہے وہ پیش ہوا. اس آئی او نے شاہ محمود قریشی صاحب کے فزیکل ریمانڈ میں ایکسٹینشن مانگی. شاہ محمود قریشی صاحب کہاں ہیں؟ وہ تقریباً 1 برس سے اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں، along with the former پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان. یعنی پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان کا فارن منسٹر، یہ دنیا کی تاریخ میں ایک اچھوتا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور اس کا فارن منسٹر ایک سائفر کے کیس میں ملک سے غداری کرنے کے لیے. یہی ہے کہ ایک دن پہلے جب عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس پہ اس وقت کھپ پڑی ہوئی ہے، جس میں اس نے کہا کہ تمام پاکستانیوں کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ غدار کون تھا. تو یہاں پر پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر جس نے ابھی الیکشن جیتا ہے، اور فارمر فورن منسٹر جو ہیں، وہ غداری کے الزام میں ملک سے اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں. اور یہاں پر جو آئی او ہے وہ پیش ہوا ہے اینٹی ٹیرر کورٹ کے سامنے لاہور میں، اور آئی او نے وہاں جا کے استدعا کی ہے کہ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کے فزیکل ریمانڈ کے اندر ایکسٹینشن چاہیے. فزیکل ریمانڈ آپ کو کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب مجھے باڈی کی، اس بندے کی پوزیشن چاہیے، تاکہ میں اس سے پوچھ تاچھ بھی کروں، اس کو تھپڑ مکے بھی ماروں، اور میں نے اس سے ریکوری کرنی ہے، کیونکہ میری انویسٹیگیشن کے لیے اس کی باڈی کے اوپر اس کا جسمانی کنٹرول جو ہے وہ میرے لیے بڑا ضروری ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کہاں ہیں؟ وہ 1 سال سے اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ دسمبر 2023 میں شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف کوئی 12-13 ایف آئی آرز درج کی. کہاں پہ؟ راولپنڈی میں. وہ کس چیز کی؟ وہ مئی 9 2023 میں، اس سے 7 مہینے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے لوگوں کو اکسایا اور پاکستان کی اہم تنصیبات اور اداروں کے اوپر حملہ کیا. اس کے تقریباً 7 مہینے کے بعد ان کے خلاف 12-13 ایف آئی آر درج ہوئیں. ٹھیک ہے، اب وہ فروری 2024 میں برا کرنا کیا ہوا کہ اے ٹی سی راولپنڈی نے وہ تمام جو ایف آئی آرز تھیں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت دے دی. یہ وہی موقع ہے جب عمران خان کے خلاف بھی 9 ایف آئی آرز جو ہیں اسی اے ٹی سی کورٹ نے ان کو فارغ کیا، ان کو وہاں پہ ضمانت دے دی. اب کیا ہوا کہ فرائیڈے کا دن جو پچھلے ہفتے کا گزرا ہے، میرا خیال ہے یہ 23 یا 24 مئی بنتی ہوگی، 24 مئی کو لاہور میں ایک نیا کیس، یہ اے ٹی سی، یہی اینٹی ٹیرر کورٹ کے سامنے پولیس کا یہ آئی او اور پولیس آتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ لاہور کے اندر بھی ہمارے پاس 2 گواہ ہیں، 2 وٹنسز ہیں. وہ ذہن میں یاد رکھیں، وہ سمندر میں جو وٹنسز تھے جنہوں نے گواہی دی تھی ہمارے فضل الدین ہیرو کے خلاف یا چودھری نظام دین کے خلاف، جو بیچارہ کولمبیا اور ہارورڈ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا، اسی لیے تو وہاں رہنا مشکل ہے. انہوں نے
اب یہ کہتا ہے کہ 2 لوگ جو ہیں انہوں نے ایویڈنس دی ہے پولیس کو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے لاہور میں بھی کراؤڈز کو اکسایا، اور لاہور کے اندر جو حملے ہوئے ہیں، یہ دہشت گردی ہوئی ہے شاید کور کمانڈر کے گھر کے باہر، وہ جو ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ملوث ہیں۔ اور آئی او یہ کہتا ہے کہ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کا فزیکل ریمانڈ چاہیے تاکہ میں ان سے وہ فون اور موبائل حاصل کروں ان کا، اور میں نے فوٹو گرامیٹری کرنی ہے۔ پچھلے آپ نے 2 برس میں، سوا 2 برس میں یہ نئی ٹرم بہت سنی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ پکڑنا ہے۔ یہ آپ خدیجہ شاہ کے کیس میں بھی سنتے رہے ہیں، یہ مئی 2022 میں جب لوگوں نے لانگ مارچ کی تھی، پہلی دفعہ اس وقت یہ ٹرم میں نے سنی جب لوگوں نے لاہور سے اور پشاور سے لانگ مارچ کی تھی اسلام آباد کے لیے، تو یہ نئی ٹرم میں نے سنی کہ ہم نے لوگوں کو پکڑنا ہے اور ان کو ہم نے فوٹو گرامیٹری کر کے ہم نے جو ہے ایویڈنس جو ہے اکٹھی کرنی ہے۔ بہت ہی ان کی خوبصورت ٹرم ہے۔ تو نے کہا جی مجھے فون بھی ڈسکور کرنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے، مجھے ان کی فوٹو گرامیٹری بھی کرنی ہے۔ تو اسی ATC عدالت نے 3 دن کا فزیکل ریمانڈ شاہ محمود قریشی کا دیا، اس شاہ محمود قریشی کا 3 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا جو 1 سال سے فزیکلی طور پر اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے۔ بیٹ دیٹ لاجک، بیٹ دیٹ لاجک۔ اس کے بعد اب یہ ATC کے سامنے دوبارہ پیش ہوا، اور اب اس نے کہا کہ مجھے تو میں ابھی تک نہیں کر سکا، نہ مجھے فون ملا ہے، نہ میں فوٹو گرامیٹری کر سکا ہوں، مجھے مزید ان کا 1 مہینے کا فزیکل ریمانڈ جو ہے چاہیے۔ اس موقع پہ ایک بد نصیب بھی وہاں پہ تھا، اس کا نام تھا مدثر رانا، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا وکیل ہے۔ اس مدثر رانا نے وہاں ہاتھ کھڑے کر کے پوری دہائی دی کہ جج صاحب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ فراڈ ہے، یہ ایکسکیوز بنا رہے ہیں، شاہ محمود قریشی 1 سال سے وہاں پہ بند ہے، یہ کوئی فون نہیں ڈھونڈنا چاہ رہے، یہ کوئی فوٹو گرامیٹری نہیں کرنا چاہ رہے، یہ صرف ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، مزید ایکسکیوزز تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ سائفر کے کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور سائفر کے کیس میں ایک 2 ممبر ڈویژنل بینچ ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور وہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت مل جائے گی، رہائی مل جائے گی۔ یہ اس کے راستے روکنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے یہ سیاسی ہے سارا کا سارا کیس، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس تمام ایویڈنس کو سننے کے بعد اور بغور اس کے معائنہ کرنے کے بعد ATC کے جو لاہور کے جج تھے انہوں نے اپنا ایک ججمنٹ اور آرڈر لکھا ان رائٹنگ، اور وہ ڈان اخبار نے دیکھا ہے، اور ڈان اخبار نے اس آرڈر سے کوٹ کیا ہے، جس میں معزز ATC کے جج صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز، اور جس قسم کی ایویڈنس پولیس کے پاس ہے شاہ محمود قریشی کے خلاف، اس میں فوٹو میٹری کروانا، فون ڈھونڈنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور 9 دن کا مزید فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ATC کے جج نے دے دیا ہے۔ اس نظام میں مجھے اس IO سے بھی ہمدردی ہے، اس ATC کے جج سے بھی ہمدردی ہے، آف کورس شاہ محمود قریشی سے اور عمران خان سے تو ہمدردی ہے ہی، جو اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، بڑا دل گردہ آپ کا۔ لیکن وہ جو قصہ میں نے آپ کو سمندر والا سنایا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اپنے آپ سے آنیسٹلی یہ سوال پوچھیں، غصہ نہ کھائیں آپ لوگوں کو۔ آئی ایم شیور آپ میں سے کم از کم 30-35% لوگ ایسے ہوں گے جن کا دل چاہ رہا ہوگا کہ پسٹل لے کے مجھے شوٹ کر دیں، اور مجھے آپ لکھیں گے کامنٹ میں کہ ڈاکٹر معید ایسی چیزوں پہ بات نہ کیا کریں جس کی حقیقت آپ کو نہیں پتہ ہوتی۔ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، جس ملک میں 70 برس سے یہی لاجک لوگوں کو دی جا رہی ہے، اس میں IO اسی قسم کا ہوگا نا، اس میں ATC کا جج بھی ایسا ہی ہوگا، اس میں آپ کو ساری لیڈرشپ اسی قسم کی ملے گی۔ اپنے بیسک مائنڈ کی تھنکنگ کے اوپر بھی تو تھوڑا سا غور کر لیں۔ آگے لاہور سے نکل آئیں، اسلام آباد آ جائیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کے فارم 45 نہیں، کس چیز کا، فارم 47 کا جو پرائم منسٹر ہے جناب شہباز شریف صاحب اتنے اداس لگتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کبھی اتنی اداسی کہ اس اتنے اداس چہرے کے ساتھ انویسٹمنٹ تو نہیں آ سکتی۔ وہ چائنیز ایک پروورب ہے کہ اگر آپ نے دکان میں بزنس کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ہیو اے اسمائل، جب تک آپ کا چہرہ اسمائلنگ نہیں ہے کبھی کاروبار آپ کا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اتنے اداس چہرے کے اوپر کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ پتہ نہیں اس اداسی کی وجہ کیا ہے، لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، یہ بھی پوچھیں گے تم اتنے پریشان کیوں ہو۔ بہرحال انہوں نے آج کیا کیا شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے SIFC کو، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے ایک 12 ممبر کی کیبنٹ کمیٹی بنائی ہے۔ اچھا، اب یہ SIFC جو ہے یہ جون 2023 سے بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو اسٹرینتھن اور کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک 12 ممبر کی کیبنٹ کمیٹی بنائی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے اس سے کیا ہو رہا تھا، اچھا یہ 12 ممبر کیبنٹ کمیٹی ہے، اس میں ان کا فائنانس منسٹر تو ہے ہی، اکنامکس کا بھی منسٹر ہے، انرجی کا بھی منسٹر ہے، لیکن اس کے اندر ان کا ڈیفنس منسٹر بھی ہے، ڈیفنس پروڈکشن کا منسٹر بھی ہے، اس کے اندر ان کا انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا منسٹر بھی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھی منسٹر ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کا منسٹر کون ہے۔ لیکن اس میں اسپیشل انویٹیشن کے ذریعے اس میں پاکستان کے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب بھی
اس کیبنٹ کمیٹی کا حصہ ہے. آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ یہ ایک سویلین گورنمنٹ ہے جس کی کیبنٹ کمیٹی آن اسپیشل انویسٹمنٹ آن فیسیلیٹیشن کمیٹی جو بھی ہے FIFC، اس کا آرمی چیف اس کی کیبنٹ کمیٹی کا بھی حصہ بن گئے. ٹھیک، اب باقی سوچتے ہوں گے DG ISI، ایئر چیف پاکستان کے ایئر فورس کے PF کے چیف، نیوی کے چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے، جب اتنا امپورٹنٹ مقدس کام ہو رہا ہے پاکستان میں، جس کے نتیجے میں پاکستان کی کائنات بدلنے والی ہے اور بہت بڑی انویسٹمنٹس ہونے والی ہیں. جو ہمیں پچھلے سال بتایا گیا تھا جون جولائی میں پاکستان کے بزنس مین کو کراچی اور لاہور کے اندر کہ $25 بلین جو ہے ہم نے کہہ دیا ہے، اور دسمبر 2023 سے پہلے انہوں نے آنا تھا. $25 نہیں آ سکے ابھی تک. اچھا، اب تو یہ اتنے مقدس کام میں اتنے اور امپورٹنٹ لوگوں کو کیوں نہیں اس میں ڈالا؟ مجھے شک ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے، اور ایئر چیف، نیول چیف، DG ISI چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی اس کمیٹی کا بہت جلدی حصہ بن جائیں گے، اور یہ 12 کے بجائے 16 ممبر کی کمیٹی جو ہے وہ بن جائے گی. اب آپ کو پتہ ہے کہ MBS نے آنا تھا 19 مئی کو یا 18 مئی کو، وہ تو آ نہیں سکے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ریکویسٹ کی کہ امیر کویت یہاں پہ آئیں، امیر قطر یہاں پہ آئیں، اور ان کے منسٹرز جو ہیں، ان کی جو ایمبیسڈرز ہیں، انہوں نے ان رائٹنگ ان کو کنفرم کر دیا ہے کہ آپ کی جو خواہش اور دعوت ہے اسے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. بہت جلدی امیر کویت جو ہیں اور امیر جو ہیں اس کے قطر کے، وہ پاکستان آئیں گے، کسی مناسب موقع پہ آئیں. کوئی ڈیٹ کنفرمیشن انہوں نے نہیں دی ہے ابھی تک اس حوالے سے. یہ انویسٹمنٹ جو ہے، اس میں آپ یہ غور کیجئے کہ ان انویسٹمنٹ SIFC کا جب بھی پاکستان کے ذرائع ابلاغ ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ الزام بھی نہیں لگاتے کہ اس میں کوئی امریکن، نارتھ امریکن، کینیڈین، برطانوی، جرمن، یورپین یونین، فرینچ، لاطینی امریکہ کی کوئی کمپنی یا کوئی ٹرکش کمپنی آ رہی ہے. اس میں صرف اور صرف گلف کے بعض ممالک کی کمپنیاں آ رہی ہیں، تو ذہن میں ان کے صرف متحدہ عرب امارات، قطر، جہاں پہ ان کے رشتہ دار پہلے ہی ہیں، عمان، شمان، اور سعودی عرب کی کمپنیز یہاں پہ آئیں گی. میں اب آپ کو سوال آپ کے لیے ریز کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کس قسم کی کمپنیاں اور کس قسم کی انٹینشن اور ارادے لے کر یہ کمپنیاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آئیں گی؟ اور یہ لفظ اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی صحیح ہے یا یہ پاکستان سے ایکسٹریکشن کرنے کے لیے آئیں گی؟ ایکسٹریکشن، نکالنے کے لیے آئیں گی کچھ. ایکسٹریکشن، خواہ وہ ایگریکلچر ہو یا معدنیات میں ہو یا منرل میں ہو. ایکسٹریکشن اور انویسٹمنٹ میں بڑا فرق ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ایکسٹریکٹیو اکانومی یا ایکسٹریکشن گوگل کریں اور اس کو انویسٹمنٹ کی ڈیفینیشن کے ساتھ کمپیئر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہی کے دن میں انہوں نے ایک اور بھی بڑا شاندار واقعہ کیا ہے راولپنڈی کے اندر. ویسے تو یہ واقعات کرتے ہی رہتے ہیں. آپ نے دیکھا 23 مئی کو انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دفتر مسمار بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے سیل بھی کر دیا. وہ آپ کے نالج میں ہے، وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے، کیا ہونا ہے اس کا آئی ڈونٹ نو. لیکن راولپنڈی میں انہوں نے آج پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کیا، 12-18 گھنٹے نیب کے بہت ہی ڈشکرے قسم کے لوگوں کی موجودگی میں، جنہوں نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے فیٹ ریٹ نہیں ہوتے، موٹے موٹے ڈشکروں کے ساتھ نیب کے 16 لوگ جو ہیں، انہوں نے راولپنڈی کے اندر بحریہ ٹاؤن، جو ملک ریاض کی پہلے فلیگ شپ ان کا تھا پہلا والا، اس کے آفیسز کے اوپر انہوں نے دھاوا بولا. اس کی فوٹیج ملک ریاض صاحب نے ٹویٹر کے اوپر شیئر کی ہے. اس پہ شہزاد اکبر نے بھی کامنٹ کیے ہیں اور سب لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. وہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ چھوٹی سی فوٹیج ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شیشے کے دروازوں کو توڑ کے، دھکا مار کے ایک لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، جس میں موٹے موٹے ڈشکرے بھی ہیں اور ان کے ساتھ بندوقیں اٹھائے ہوئے پولیس مین بھی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں بڑی بھاری تعداد میں، جس میں راولپنڈی کی پولیس بھی تھی، اسلام آباد کی پولیس بھی تھی. ایک بزنس کنسرن ہے جو میرے خیال ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ کا پرائیویٹ ادارہ ہے، جس نے پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو پلاٹ بنا کے دیے، اور پاکستان میں ایک ڈائریکشن بھی سیٹ کی کہ آپ سوفیسٹیکیٹڈ اینڈ ریئل اسٹیٹ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اینڈ اکارڈنگ ٹو مور دین 1 DHA پرسن کے جب تک بحریہ نہیں آیا تھا 96-97 میں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ لینڈ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. بحریہ نے آ کے اسے کہتے ہیں پرائیویٹ کمپٹیشن. بحریہ نے اور ملک ریاض نے آ کے ان کو ایک کمپیٹیٹو فریم ورک دکھایا. جیسے نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی تو اس کے بعد پاکستان میں ایک تصور پیدا ہوا کہ ایک غریب ملک جو ہے تھرڈ ورلڈ کا، اس کے اندر بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ موٹر وے بن سکتی ہے. کریڈٹ گوز ٹو نواز شریف اور اسلام آباد راولپنڈی موٹر وے. اس کے بعد پھر موٹر ویز کا جال بچھ گیا پاکستان میں. 1 موٹر وے، M1، M2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. اسی طرح سے ملک ریاض نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں آپ کو لا الہ کہہ رہا ہوں، ملک ریاض نے راہ دکھائی
अकॉर्डिंग टू डीएचए, जो होता है ना, जो डेवलपर होता है डीएचए के, जो हेड होते हैं लाहौर और वगैरह के, पिंडी के किसी ज़माने में, उन्होंने मुझे कहा कि हमने जो डीएचए कराची में बनाया था वो गला तड़क्का नाकाम घटिया था, उसमें हम ड्रेनेज तक नहीं कंसीव की, बुलेवर्ड नहीं बनाई, सड़कें नहीं हैं, कोई सर्विस लेन्स नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ प्लॉट ही उन्होंने क्रिएट किए। और कभी बारिश हो जाए तो डीएचए कराची में जाके देखें कि अभी भी वहाँ पे क्या हालात होता है। तो मलिक रियाज और बहरिया ने राह दिखाई डीएचए को कि आप एक बेहतर लैंड डेवलपमेंट और लैंड जो है कैसे आप प्लॉटिंग वगैरह कर सकते हैं, स्कीम्स कैसे बना सकते हैं। तो ये उस दफ्तर के अंदर घुस गए। कॉज क्या था इनके घुसने का? इन्होंने कहा कि हमें अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के कागज़ ढूंढने थे। 2 घंटे तक ये वहाँ पे धींगा मुश्ती करते रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, चले डॉक्यूमेंट सर्च करने थे, वहाँ से चले जाते। वहाँ से निकल के इन्होंने कॉर्पोरेट ऑफिस 1, कॉर्पोरेट ऑफिस 2, चेयरमैन सेक्रेटेरिएट और उसका जो कंप्लेंट ऑफिस है लोगों का, वो इन्होंने वहाँ पे सील कर दिया। अब ये क्या मकसद है? ये खुल्लम खुल्ला एक मेजर बिजनेस कंसर्न, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा प्राइवेटली हेल्ड प्राइवेट कंपनी है, जिसने यहाँ वेल्थ जनरेशन की है, अपने लिए तो की ही है, लेकिन लोगों के लिए भी तो की है ना, जिनको 5-5 लाख रुपए के प्लॉट बेचे थे 96-97 में, वो आज 3-3 करोड़ के प्लॉट हैं। पूछे इससे, ये जो बैरियर स्कीम 1236 है, इसमें क्या हुआ? 5-5.5 लाख रुपए का प्लॉट एडवर्टाइज किया गया था, जिन लोगों ने ले लिए थे उस वक्त, वो आज 3-3 करोड़ के प्लॉट बिक रहे हैं। तो वेल्थ जनरेशन इसी को तो कहते हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने उनका वो कंप्लेंट ऑफिस भी लोगों का कस्टमर सर्विस का भी बंद कर दिया है, जहां हज़ारों लोगों को अपनी मुख्तलिफ वेरिफिकेशन और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए वहाँ पे आना है, उसको बंद कर दिया है। ये है माहौल इस मुल्क में जहाँ पे कोई प्रॉपर कंपनी दुनिया की आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है। फुटेज आप देख सकते हैं, उस पे चले जाएँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि सेठी साहब ने, सॉरी नजम जो मलिक रियाज़ हैं, उन्होंने इस पे एक ट्वीट भी किया है छोटा-सा लिख के। उन्होंने कहा कि मुझ पे को भी कर लें, जो भी हैरेसमेंट करें, जो भी मेरे साथ करें, मैं अप्रूवर वादा माफ़ गवाह और अप्रूवर नहीं बनूँगा किसी के भी खिलाफ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें इमरान खान के खिलाफ, अलकादर यूनिवर्सिटी केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अप्रूवर बनने के लिए उन पे दबाव डाला जा रहा है, और ये सारी की सारी कहानी वही है। इसी सारे चक्कर में शहज़ाद अकबर जो हैं, बैरिस्टर शहज़ाद अकबर के घर के ऊपर तेज़ाब से हमला किया गया, वो भी चीज़ आपके नॉलेज में है। अपने साथ-साथ सवाल पूछें अपने आप से, खाली सुने ना, टॉप बॉटम डाउन इन्फॉर्मेशन पे ना करें, सोचें ज़रा कि इन तमाम चीज़ों का मीनिंग क्या है, इससे चीज़ क्या समझ आती है। अब नजम सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में, वो भी मेरे बहुत फेवरेट है, आपको पता है, नजम सेठी साहब ने अकॉर्डिंग टू सम पीपल मेरा मुस्तकबिल बनाया सारा का सारा। मुझे उन्होंने भेजा था कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, मुझे उन्होंने ब्रिटानिया शेफनिंग स्कॉलर में पाकिस्तान से नंबर 1 बनाया था तब लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में। उन्होंने मुझे पैदा भी किया होगा, उन्होंने मुझे जॉब्स दिलाई बहुत सी और। लेकिन नजम सेठी ने अपने एक प्रोग्राम में 1 हफ्ता पहले ये दावा किया कि आसिफ अली जरदारी साहब दुबई गए हैं मलिक रियाज साहब से ताल्लुका ठीक करने के लिए, उनको समझाने के लिए। ये नजम सेठी साहब और आयशा का एक प्रोग्राम। मैंने सोर्सेज से पता किया दुबई में, सोर्सेज क्लोज टू बोथ आसिफ अली जरदारी की पार्टी एंड सोर्सेज क्लोज टू मलिक रियाज। आसिफ अली जरदारी साहब दुबई आए थे कैटरेक्ट सर्जरी करने के लिए अपनी आँख की, और मेरा ख्याल है चले गए वहाँ से एक ही दिन में सर्जरी करके। उनकी मलिक रियाज साहब से ज़रूर मुलाकात हुई थी, अब उसमें क्या एक्चुअल डिस्कशन हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन सोर्सेज क्लोज टू मलिक एंड पीपल्स पार्टी टेल मी कि आसिफ अली जरदारी को मलिक रियाज ने कहा कि जरदारी साहब, मैं कभी आपके और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी मुझ पे बड़ा दबाव था कि मैं गवाही दूँ और कोऑपरेट करूँ। मैंने उस वक़्त उस ज़माने में भी ये कहा था कि मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन हूँ। मैं आज एक सियासी ग्रुप का अगर हिस्सा बन जाऊँगा, दूसरे का बन जाऊँगा, ये बात मुनासिब नहीं है। हर बिजनेसमैन यही चाहता है। यही चीज़ उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी बताई है, एंड अपेरेंटली आसिफ अली जरदारी हैज़ एग्रीड टू दैट लॉजिक। उन्होंने उनको मज़ीद प्रेस नहीं किया। ये मामला। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ फॉर दिस, ये पाकिस्तान है, ये पागलपन है, ये पागल खाना है। आप अपने आप से सवाल पूछें कि इस किस्म के मुल्क में जिस किस्म के हालात हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, जिसकी लॉजिक और मंतक इस किस्म की है, यहाँ कोई सीरियस क्रेडिबल जेन्युइन बिजनेस ग्रुप जो है, जिसकी सीरियस इन्वेस्टमेंट्स हों, जो एक सस्टेनेबल बेसिस पे फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलप करना चाहता हो, वो यहाँ आ सकता है? पूछें अपने आप से सवाल, मेरे जवाब पे ना जाएं। आ सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म बिजनेसमैन ये कहते हैं कि जी बिजनेस में तो वॉर इकोनॉमी भी होती है। पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में भी लोगों ने बहुत पैसे बनाए, और अभी पाकिस्तान यूक्रेन की जंग में भी तो अपने 155 के गोले और गोला बारूद बेच के पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। जो वॉर इकोनॉमी होती है,
اس کے اندر ایکسٹریکشن ہوتی ہے. وار اکانومی میں کیونکہ خطرہ بہت ہوتا ہے, کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی, اس میں ہر قسم کے خطرات ہوتے ہیں, اس میں کوئی رول آف لا نہیں ہوتا. وہاں جب لوگ آتے ہیں, اسمگلنگ بہت ہوتی ہے وار اکانومی میں, لوگ اس اکانومی سے فائدہ اٹھانے کے لیے 100% پروفٹ لینے کے لیے, 100 گنا پروفٹ لینے کے لیے اس میں پروفیٹیئرز آتے ہیں وار اکانومی کے اندر. اس میں کریڈیبل بزنسز وار اکانومی سے پیسہ عمومی طور پہ نہیں بناتے. جو کریڈیبل بزنسز ہیں انہیں انویسٹ کرنے کے لیے رول آف لا چاہیے ہوتا ہے, بیکاز وہ مانگتے ہیں پریڈکٹیبلٹی, بیکاز انہوں نے رسک انالیسس کرنا ہوتا ہے. جس ملک میں رول آف لا ہی نہ ہو, جس کی منطق ہر 5 منٹ میں اس کی لاجک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے واقع رکھے ہیں وہ بدلتی رہے, وہاں کون سی سیریس کارپوریٹ ورلڈ خواہ مڈل ایسٹ کی ہو وہ آئے گی. پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ لٹو پھٹو کے چکر میں آئے گا کہ فوری طور پہ پاکستان سے کچھ ایکسٹریکشن کرے اور یہاں سے لے کے نکل جائے. یہ اسی کو انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں. یہاں سیل آف ہو سکتا ہے, یہاں ایکسٹریکشن ہو سکتی ہے, یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. اور انویسٹمنٹ لینے کے لیے جو آگے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, نواز شریف, آصف علی زرداری, مریم نواز, یہ آپ اور اسے کہتے ہیں زرداری صاحب وغیرہ, کیا ان کی پروفائل سے دنیا کے بزنس کنسرنز واقف نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی واقف ہیں. اس پہ ڈسکشن کریں, مجھے بتائیں کہ میرا لاجک اور انالیسس آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں سمجھ آتا. تھینک یو.